السلام علیکم جی. بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے جی خوشاب میں آ کے. یہاں پہ جب بھی پہلے آیا ہوں تو لوگوں سے بڑا پیار ملا ہے, بڑا خلوص ملا ہے. اور آج بھی اسی خلوص اور پیار جو ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں دوبارہ. بہت مجھے خوشی ہوئی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈی سی او صاحب ایک ایسا کام کرتے ہیں جس میں انہوں نے مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. یہ ایک جگہ نہیں رہیں گے, ہمیشہ خوشاب نہیں رہیں گے. یہ اس کے بعد کہیں اور ان کا تبادلہ ہوگا, اس کے بعد کہیں اور ہوگا. اور میں ان کے لیے دعا کروں اور میں ایک تمنا رکھتا ہوں کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں اسی طرح کے کام کرتے رہیں اور خوشحال کے لوگ آپ کو یاد رکھیں. آپ کے اس طرح کی جو لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے آپ نے جو کچھ بھی یہاں پہ کیا ہے, مجھے لگ رہا ہے پتہ. ہمیشہ جگہ اس طرح کی جگہوں پہ جاتا ہوں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ جو محبت ہے لوگوں کی وہ کتنی کو خالص ہے. تو مجھے وہ بڑی خالص نظر آئی ہے آپ کے لیے. تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا آج. اور تمام وہ لوگ جو ادھر میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں اس آج کے مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پاکستان میں ایک چھوٹا سا ایک کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ سماجی کام بہت کیے ہیں, بہت ایجوکیشن بھی کام کیا ہے. اس کے علاوہ پولیو بھی بہت کام کیا. میں پولیو کا پہلا ایمبیسڈر تھا پاکستان کے اندر, اور بہت زیادہ ہم نے پاکستان کے تمام علاقوں کے دورے کیے. میں نے پاکستان کا ہر چپا چپا دیکھا ہوا ہے, کونا کونا دیکھا ہوا ہے. اور میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں پہلے پڑھا ہوں انڈین اسکول سے, لاہور سے میری تعلیم ہوئی ہے, جتنا بھی میں نے تعلیم پائی ہے. میں خوش قسمت تھا کہ لاہور میں پیدا ہوں, کیونکہ ذرا بڑا شہر ہے. بڑے شہر کے لوگوں کو مواقع جلدی مل جاتے ہیں, زیادہ مل جاتے ہیں. اور والدین میرے پروفیسر تھے دونوں, والدہ بھی پروفیسر تھیں, والد صاحب بھی پروفیسر تھے, پڑھاتے بھی پولیٹیکل سائنس تھے. تو ان کی کتابیں پڑھی ہوتی تھی گھر میں, ہم اس کو پڑھتے رہتے تھے. اسپیشلی میں اپنی بہن بھائیوں میں زیادہ پڑھتا تھا. تو مجھے ایسے سب پتہ چلا کہ دنیا جو ہے یہ جس طرح چل رہی ہے, یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو دنیا جو ہے, یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ خدا نے اس طرح چلایا ہوا ہے کہ امیر و غریب پیدا کیے ہیں, اور کچھ کو امیر بنایا, کچھ کو غریب بنایا. جب میں اس کو دنیا کو دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ایسا لگتا نہیں ہے, خدا نے تو سب کو ایک جیسا بنایا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں تو اس کے 2 پاؤں ہوتے ہیں, 2 آنکھیں ہوتی ہیں, 2 ہاتھ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے جی. کوئی فرق ہوتا ہے غریب کے بچے امیر کے بچے میں؟ نظام جو ہے وہ ان بچوں کو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بڑا چھوٹا کر دیتا ہے, کمتر اور برتر کر دیتا ہے, امیر اور غریب کر دیتا ہے. یہ جو تفریق ہے یہ خدا کی پیدا کی نہیں ہے, یہ صاف پتہ لگتا ہے. اگر آپ نے اس کو زیادہ غور سے دیکھنا ہے تو آپ مختلف ملک دیکھیں. مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے معاشرے ہیں. ہر جگہ لوگوں نے نظام بنائے ہیں اور نظام کے حوالے سے لوگوں کو خوشحالی ملی ہے یا بدحالی ملی ہے. پاکستان کا جو نظام ہے, بے شک پوری دنیا میں سرمایہ داری نظام رائج ہے, لیکن پاکستان ایک 3rd ورلڈ کنٹری ہے. یہاں پہ سرمایہ داری نظام بہت اس کی چکڑ بڑی مضبوط ہے. وہ نہیں چاہتا کہ غریب اٹھیں, امیروں کو آ کے ان کی ہمسری کریں. وہ نہیں چاہتا کہ امیر غریب برابر ہوں. یہ نظام نہیں چاہتا کہ یہاں پہ برابری قائم ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمین خدا کی ہے. یہ تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اور وہ تمام لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں. یہ کچھ لوگوں کے لیے نہیں کی جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہر چیز کے اوپر, زمینوں سے لے کے فیکٹریوں سے لے کے ہر چیزیں وہ قابض ہیں. یہ نظام وہی چلا رہے ہیں. یہ قوانین بھی وہی بنا رہے ہیں جو قوانین ہم دیکھتے ہیں, جو ہم اسمبلیوں میں دیکھتے ہیں. یہ جو عدالتوں میں قوانین ہیں وہ بھی وہی بنا رہے ہیں. یہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں. ادارے ہیں جو طاقتور ہیں اس ملک کے, وہ بھی سب کچھ اس طرح ہی کر رہے ہیں. ہم نے ایک تحریک کا آغاز جو ہے نا اس کو کرنے کے کہاں ہم نے شروع بھی کر دیا. لاہور سے ہم نے شروع کی تھی. اس کا نام ہے برابری کی تحریک. یہ دیکھیں, ہم کوئی الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, ہم کوئی پولیٹیکل کام اس طرح نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے لوگ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ سیاسی کام جو ہوتا ہے نا, اس کا سیاسی کام کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حوالے سے آپ کام کریں. تو اگر اس کی آپ بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی کام ہی کر رہے ہیں, ہم ایک سیاسی تحریک کا یہ آغاز کر رہے ہیں. لیکن یہ تحریک ہے, یہ کوئی پارٹی نہیں ہے, نہ یہ کوئی الیکشن میں جانے کا معاملہ ہے. لیکن ہم مزدوروں اور کسانوں اور طلباء اور نوجوان
ان کے ساتھ ہم اس ملک میں برابری کی تحریک اٹھانا چاہتے ہیں. ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اس پوری سیاست کے خلاف ہیں. ہم کسی انسان کے خلاف نہیں، کسی جگیردار کے خلاف نہیں ہے، کسی وڈیرے کے خلاف نہیں ہے، ہم کسی سرمایہ دار کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اس نظام کے خلاف ہیں جو یہ تینوں لوگ پیدا کرتا ہے. تو یہ ہمارا پیغام ہے کہ اس دنیا میں برابری ہونی چاہیے. اس دنیا میں جو کچھ اگتا ہے، جو کچھ بنتا ہے، جو کچھ ملتا ہے، جو کچھ اس کی کوکھ سے نکالا جاتا ہے زمین کی، یہ سب جو ہے اس پہ تمام انسانوں کا برابر کا حق ہے. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی چیز ہے جو ہم لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ اس وقت پاکستان میں تو کام کر رہی ہے، ہم نے شروع کر دیا ہے، ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں، لیکن ہم انٹرنیشنلی بھی سمجھتے ہیں کہ تمام دنیا کا مزدور کسان جو ہے اور نوجوان جو ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ پورا نظام جو اس کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی. اس لیے ہم اس کو عالمی نوجوان اور محنت کش شریک کہتے ہیں، اور ہمارے رابطے بھی ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ. وہ صرف ورکنگ کلاس ہے، صرف مزدور کسان ہے، ہمارے کوئی رابطے نہیں ہے گورنمنٹوں کے ساتھ، ہمارے کوئی رابطے نہیں ہے سرمایہ داروں کے ساتھ، جگیرداروں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ. ہم مزدوروں کسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور مجھے پتا ہے خوشاب میں مزدور و کسان بہت زیادہ تعداد میں ہیں. مجھے پتا ہے یہ مزدور کسان ہی ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں، یہ مزدور کسان ہی ہیں جو اس ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں، لیکن ان کو اس کے لیے ملتا کچھ نہیں ہے. مزدور کی تنخواہ کتنی ہے، کسان کے لیے آمدنی کتنی ہے، سب کو پتا ہے. 12,000 یہاں پہ منیمم ویج ہے. 12,000 میں کیا کسی انسان کو یہ مل سکتا ہے موقع کہ وہ اپنے بچوں کو اسی طرح پال بھی لے، بیمار ہو تو دوائی بھی اچھی لے دے اور ان کو ایجوکیشن بھی اچھی دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے اس ملک کے 70-80% لوگوں کو 12,000 ویج پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ تو ہم کہتے ہیں، اصل میں تو وہ 6-7 ہزار پہ بھی کام کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ انسانوں کو اس طرح رہنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ انسانوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور برابری کے نعرے پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اس کی بات کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں، اور اس ملک کے اندر سارے مسلمان ہیں، لیکن اس بات کو نہ یاد رکھتے ہیں، نہ اس کو مانتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو برابری ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کو قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے اس ملک میں، اور کیا ہونا ہے اس کے علاوہ. تو ہم یہ جو تقسیم ہے جو خدا کی نہیں ہے، جو انسانوں کی ہے، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم برابری کی تحریک شروع کریں گے، یہ تقسیم ختم کریں گے اور انسانوں کو ہر قسم کے حقوق دیں گے جو اس ملک کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اگتے ہیں اور ملتے ہیں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ.